آج تاریخی طور پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت یعنی جب ان کا وصال ہوا، جب ان کی وفات ہوئی، اس کے لحاظ سے یکم محرم الحرام پر اس وقت 10 محرم کی نسبت سے صرف 10 حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس چیز کا بھی منکر انکار کرے گا اس چیز کا یہ گناہگار اظہار کرے گا، اور دلائل سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ باقاعدہ صفحات دے دیں گے، کسی کی مجال نہیں کہ آگے بڑھ۔ اصل میں کچھ مورخین نے جو زخمی ہونے کا دن تھا اس کو ہی مجازن یوم شہادت لکھ دیا، تو ان کا یہ مطلب نہیں تھا اگلے یعنی یکم محرم الحرام کے لحاظ سے انکار۔ دوسروں نے پھر بلا وجہ سارا ریکارڈ اور ساری حقائق کو مسخ کرنا شروع کر دیا۔ امام ابن الاسیر کی کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اس سلسلہ میں مشہور زمانہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 675 اس میں لکھا ہے توعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زخمی کیا گیا توعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء، اربعاء بدھ کا دن، لاربع لیال بقین من ذی الحجہ سنۃ 23، ابھی ذوالحج کی 4 راتیں باقی، دوسری میں آ گیا کہ 3 باقی، ہجری کون سی تھی 23 ہجری، اور ساتھ لکھا ہے وَدُفِنَ یوم الاحد ہلال المحرم سنۃ 24، یکم محرم کی آپ کی تدفین، اور اس وقت 24 ہجری شروع ہو چکی تھی، یہ اجمالاً ذکر ہے، اور ساتھ یہ لکھا گیا وَمَكَثَ ثَلَاثًا، اگلے قول میں 3 دن زخمی زندہ رہے، ماکاسا حالت زخمی یعنی کہ زخمی ہوتے ہی شہید ہو گئے 3 دن۔ اسی مضمون کو میں اب باقی سب سے جس میں اس سے بھی مزید وضاحت آئے گی وہ بیان کروں گا، جس کے اندر واضح طور پر یعنی 3 دن زخمی ہونے کے باوجود، اور پھر اگلے جو حوالے ہیں ان میں یعنی محرم کا چاند جب طلوع ہو چکا تھا، وہ جو محرم کی چاند رات تھی، محرم کا آغاز ہو چکا تھا، اس رات کو آپ کا وصال ہوا، اور پھر یکم محرم صبح آپ کا جنازہ ہوا۔ یہ ان تمام محققین نے جو اسلام کی اتنی جامع تاریخ اور سیر صحابہ کے لحاظ سے جن کا اتنا بلند مقام مرتبہ ہے، یہ دوسرا حوالہ طبقات کبریٰ جس کو طبقات ابن سعد کہتے ہیں، اس میں بھی یہ دوسری جلد ہے، اس دوسری جلد کے اندر یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 308 پر توعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ سنۃ 23 ودفن یوم الاحد، یہاں یہ ذکر کیا گیا کہ اتوار کے دن آپ کی تدفین ہوئی، صباح ہلال المحرم، محرم کا چاند طلوع ہونے کے بعد جو اگلی صبح تھی اس کے اندر آپ کی اتوار کے دن تدفین ہوئی سنۃ 24، یہ پورا 1 سال کا فرق ہے، یعنی اگر 26 ذوالحج وفات مانی جائے تو پھر 23 ہجری میں وفات بنتی ہے، اور اگر وہ جو کہ لکھا ہے ان حقائق تو پھر 24 ہجری میں بنتی ہے، کیونکہ اس وقت اگلے سال کا محرم کا آغاز ہو چکا تھا۔ زخمی تو 23 ہجری میں ہوئے مگر وفات جو ہے وہ 24 ہجری میں ہوئی، یکم محرم الحرام چاند کے طلوع ہونے والی رات، اور آگے پھر صبح کو آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور تدفین ہوئی۔ یہ دوسرا حوالہ تھا۔ تیسرا حوالہ صفات الصفوہ، اس کے اندر بھی اسی حقیقت کو صفات امام ابن جوزی نے بیان کیا، اور یہ صفات الصفوہ کا 152 صفحہ جلد نمبر 1، اس میں لکھا توعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ سنۃ 23 ودفن یوم الاحد صبیحۃ ہلال المحرم، انہوں نے بھی اسی چیز کو یہ صفحہ نمبر 152 پہ ذکر کیا۔ چوتھا حوالہ العقد الفرید، اس کے اندر العقد الفرید کی یہ جلد نمبر 5 ہے، امام احمد بن محمد انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا صفحہ نمبر 25 پر کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے وَاحْتُمِلَ عمر إِلَى بَيْتِهِ فَعَاشَ 3 أَيَّامٍ، زخمی ہونے کے بعد بھی 3 دن زندہ رہے، وَمَاتَ ثُمَّ مَاتَ، یہ 25 صفحے پر انہوں نے اس کو ذکر کیا۔ اس کے بعد نہایت اہم تاریخ ہے جس کو تاریخ طبری کہا جاتا ہے، تاریخ طبری مصنف کی وفات 310 ہجری، اس کی جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 54 پر اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے۔ توعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ سنۃ 23 ودفن یوم الاحد صباح ہلال المحرم سنۃ 24، انہوں نے بھی اس محرم کے حوالے سے موقع پر ابن جریر طبری نے اس کو لکھا، جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں۔ اس کے بعد تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 44، اور کل جلدیں اس کی 80 ہیں،
امام ابن عساکر کی یہ کتاب جو 80 جلدوں پر ہے، اس میں جو جلد نمبر 44 ہے، اب پکی پکائی روٹی کھانا تو آسان ہے، پکانا ذرا 80 جلدوں میں سے ایک لائن ڈھونڈنا، یہ جلد نمبر 44 ہے، اور جلد نمبر 44 کے اندر 464 صفحے پر یہ لکھا ہے طعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء، بدھ والے دن آپ زخمی ہوئے، لاربع لیال بقین من ذی الحجہ، 4 راتیں ذو الحج کی اس وقت باقی تھیں، سنۃ 23 23 ہجری تھی، ودفن یوم الاحد صباح ہلال المحرم سنۃ 24، انہوں نے بھی اس محرم کے لحاظ سے ہی اپنی تاریخ میں اس کو ثبت کیا۔ اس کے بعد امام ذہبی کی تاریخ اسلام، اس کے جلدیں نہیں، اس میں صرف سن کے لحاظ سے وہ لکھا جاتا ہے، اور یہ ایک جلد سے حوالہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ بھی بہت بڑی تاریخ ہے، اس کی کل 52 جلدیں 52، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ یوم وفات کے لحاظ سے انہوں نے لکھا انا دوفینا یوم الاحد مستحل المحرم، مستحل ہوتا ہے جب چاند طلوع ہو چکا ہو، یعنی محرم آ چکا تھا، اس کے بعد وصال ہوا، رات چاند طلوع ہوا اور اگلے دن آپ کی جو ہے وہ تدفین کی۔ اب 8واں ابن کثیر کی البدایہ، اس میں جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 148 اور 147 یہاں یہ الفاظ جو ہیں وہ موجود۔ اس میں پہلے یہ لکھا ہے کہ جب زخمی ہوئے وقائم یصلی فی المحراب صلاۃ الصبح من یوم الاربعاء، بدھ کے دن صبح کی جماعت کرا رہے تھے محراب میں، لاربعین بقینا من ذی الحجہ من هذه السنہ بخنجر ذات طرفین، ومات رضی اللہ تعالی عنہ بعد 3 دن بعد وصال ہوا، ودفن فی یوم الاحد مستحل المحرم فی سنۃ 24، اور وصال کے بعد جب آگے دن تھا یکم محرم کا، اس دن پھر آپ کی تدفین ہوئی اور چاند طلوع ہو چکا تھا، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء، یہ نامہ حوالہ ہے، اس کے اندر جو مکتبۃ الفجر کی اس میں بھی یہی الفاظ موجود، اصیب عمر یوم الاربعاء لاربع بقین من ذی، اصیبہ کا مطلب ہے آپ پر حملہ ہوا، آپ زخمی بدھ کے دن، ودفن یوم الاحد مستحل المحرم، پھر یکم محرم آپ کی۔ اور اس کے بعد ابن جوزی کا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب پر جو کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہی حوالہ جو ہے وہ موجود ہے صفحہ نمبر 165 پر۔ تو یہ کوئی کفر اسلام والی بات نہیں کہ اگر کوئی دوسرا مانے تو کافر ہو جائے، ایک حقیقت یہ ہے، اور یہ ہے کہ جو ذکر کیا گیا دوسرے کا وہ اس بنیاد پر کہ حملہ جو ہے وہ اس دن ہوا تھا، لیکن وصال اس دن بعد ہے، لیکن تذکرہ 26 کو کیا جائے، 27 کو کیا جائے، جیسے آج اب یکم محرم نہیں ہے تو پھر بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس بنیاد پر یعنی ایسا کوئی جھگڑا نہیں، لیکن کسی حقیقت کا انکار کر دینا یہ جائز نہیں۔ اتنا ایمان ہونا چاہیے، وہ حاصل نہیں ہے، ورنہ تو یہ کہ یہاں کا گھاٹا ہو کر گھوٹا دیکھ کر انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہاں جو مجھے ڈیبٹ ہو رہا ہے وہاں کریڈٹ ہو رہا ہے، یہاں جو نقصان ہو رہا ہے وہاں میری عاقبت بن رہی ہے۔ یہ یقین اگر ہوگا تو اگر کوئی تکلیف آئی تو بجائے پشمردگی کے استبشار پیدا ہوگا۔ یہ سورہ توبہ میں لفظ استعمال ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو خوشیاں مناؤ، تم پر تو بشاشت طاری ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چبھویا گیا تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں، ورنہ اللہ کے وعدے راح و ریحان و جنت نعیم، وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا ہم اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، اگر اس کے وعدے پر یقین ہے۔ اسی لیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیا تھا، میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کیے کر رہے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ یہ سارا کس لیے کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اکارت نہیں جائے، تمہارا یہ اثار، تمہاری یہ قربانی ہے، تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوارڈڈ نہیں جائیں گی۔ تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، بلال جو تم پر بیت رہی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اے خباب جو کچھ تم پر اس وقت گزر رہی ہے تم اپنے رب کی نگاہوں میں ہو، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم سب کچھ سن رہے ہیں۔ اے بلال اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سل رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے اور نیچے سے زمین توے کی طرح جل رہی ہے،
اس وقت بھی تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے احد 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 احد، اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا نعرہ لگا رہا ہے. تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی، اس کا بھرپور صلہ تمہیں ملے گا، بھرپور بدلہ ملے گا. جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے خلعتوں سے نوازے جاؤ گے. اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہو جائے گا. بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی، طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہڈی اپنے راستے میں چھڑوائی، ہمیں یہ مصیبت اپنی راہ میں پہنچائی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا ہے. یہ انداز ہوگا کب؟ جبکہ آخرت کا یقین. تو فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں. جیسے ڈرامہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، یہ 30 برس کا ڈرامہ ہے. کسی کو ہم نے جھوپڑی میں پیدا کر دیا ہے، کسی کو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا کر دیا ہے. سلور سپون نہیں، گولڈن سپون. لیکن یہ کہ یہ بھی جب آنکھ کھلی کل کی تو موسم تھا خزاں کا. ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی، وہ 60 کروڑ تقسیم ہوئے ہوں یا 60 ارب تقسیم ہوئے ہوں، وہ بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لیے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا، یہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ہے نا ایک رول. ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں ان عالیشان محلات کا وارث بنے جیسا کہ یہاں آ رہا ہے من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. وہ جنت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے، وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لیے تیار کیا. جو یہاں جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آخر کیا معین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ وہ واقعہ ایلا جب ہوا تھا، اس کا آپ نے سنا ہوگا یہ ایک واقعہ کہ جب 1 مہینے کے لیے حضور نے ازواج مطہرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا. سورہ احزاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے. تو حضرت عمر، حضور ایک بالا خانے پر تنہا علیحدہ تھے کیونکہ ازواج سے لا تعلقی کر لی تھی. حضرت عمر حاضر ہوئے، نیچے کوئی 6 صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر، ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے. حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے اجازت دے دی. جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ تہبند تھا، باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت استراحت فرما رہے تھے. جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے، جیسے کہ آپ کا اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا. آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے. حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا میں کیا کیا ساز و سامان، کیا ناز و نعم، کیا ان کے لیے آسائشیں ہیں، اور آپ کے لیے یہ چٹائی ہے، یہ کھری چٹائی، اور اس کی جس کی کہ بدلیاں پڑ گئی آپ کی قبر پر. تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے. یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائی مالی ولی الدنیا عندما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے سستانے کے لیے. اپنی منزل لیتا ہے، وہ درخت اس کا گھر نہیں، اس کا منزل نہیں، اس کا مقام نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے. بس اتنا ہی تعلق مجھے اس دنیا سے. اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو. یہ محسوس ہو کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ یہاں کی سوچ ہی نہیں کرتا، یہاں پھیلنے پھولنے پلنے کی فکر ہی نہیں کرتا. یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے، کہیں اور اٹکا ہوا ہے. یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جیسے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کے وجود میں سرایت نہیں کر چکا ہے. تو یہ آیت نوٹ کیجئے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. البتہ اس میں ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن مجید میں وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا جو ہے یہ سوائے دھوکے کی چٹی اور دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. اس کے برعکس ایک حدیث آتی ہے، بظاہر تضاد ہے لیکن اس کو ریزالو کیجئے اور وہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لینی چاہیے. حضور نے فرمایا اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. اس کا مطلب یہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے.
یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کو اور کچھ نہیں. ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکے کی ٹٹی، پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے. لیکن آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کرو گے تو یہی آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو کاٹو گے کیا وہاں جا کر؟ اس اعتبار سے بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ایک لمحے میں اسے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ اس ابدی زندگی میں نکلے گا، جس کو کبھی ختم نہیں ہونا. اس اعتبار سے ہمارا ہر مومن، ہر لمحہ امر ہے، اس لیے کہ پوٹینشل نتیجے کے اعتبار سے یہ امر ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں. لہذا اس اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی. اس اعتبار سے دیکھیے کہ اگر دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے یا دنیا تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی تو پھر یہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر رکھیے. فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اب آئیے اوپر والی آیات، اس میں خاص طور پر ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بلکہ حکم نہ کہیے ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا، رہنمائی دی جا رہی ہے. یہ ہجرت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ ہجرت حبشہ ہے. یہ حضور کی سیرت کا جو مکی دور ہے اس کا یہ ابتدائی مرحلہ پھر سمجھ لیجئے. آپ نے 3 سال دعوت دی، جو کہ خفیہ دعوت تو نہیں تھی، کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، لیکن یہ کہ برملا اعلان کے ساتھ بھی نہیں تھی. فرام پرسن ٹو پرسن، پرسنل کانٹیکٹ سے دعوت بڑھ رہی ہے. 3 سال میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہو اے محمد جس کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے. تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی دعوت پیش کی. پہلے 3 سال اور یہ 4تھا سال، اس میں حضور کے خلاف صرف زبانی اقدام ہوا، پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنون کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا. لیکن 4تھے سال میں آ کر بات شروع ہو گئی فزیکل پرسیکیوشن. ستاؤ انہیں، مارو انہیں، بھوکا رکھو انہیں، گھروں میں بند کر دو انہیں. جو نوجوان تھے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا کہ دم نکلنے لگا گھٹن کی وجہ سے. کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، مادرزاد برہنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد برہنہ گھر سے نکال دیے گئے. کسی کو جیسا کہ میں نے حضرت بلال کا نقشہ کھینچا اس طرح ستایا جا رہا ہے، کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. یہ 4تھا سال جو ہے پرسیکیوشن، اور 5ویں سال میں یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئے. اسی وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اسی وقت انہیں ایک رہنمائی دی گئی. وہ رہنمائی یہ ہے، اس لیے کہ 5ویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، وہ رہنمائی اس میں دی جا رہی ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. اے میرے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے. ذرا اندازہ کیجیے کتنے لطیف پیرائے میں بات کہی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا گیا، ہجرت کا لفظ یہاں کہیں نہیں آیا. میری زمین بہت کشادہ ہے، بس صرف میری بندگی کرو. یہ بس صرف میری بندگی کرو کا مفہوم کیا ہے یہ تو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا. عقیدہ توحید کے عملی تقاضے پر جب یہیں پر اسی مقام پر مجھے تقریر کرنی ہے، اور اقامت دین کی جد و جہد کیا ہے، یہ ساری چیزیں کل آئیں گی. لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر سکو تو تم اس مقام سے، اس ملک سے، اس جگہ سے بندھے ہوئے نہیں ہو. اور میری زمین تنگ نہیں، جہاں بھی تم جا کر جہاں میری بندگی کر سکو، میری اطاعت کر سکو، میرے احکام پر چل سکو، اس ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ. اس سرزمین کو چھوڑو اور چلے جاؤ کسی ایسی جگہ پر. اور یہ ہے کہ میری زمین کشادہ ہے. اگر تم زمین سے بندھے نہ رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم پاؤ گے کہ تنگی نہیں. اس میں لطیف پیرائے میں اشارہ کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں بڑے پیارے اسی موضوع پر. قل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بکم ارض فصیح بلاد اللہ واسعۃ فضاء وارض اللہ ورزق اللہ فی الدنیا فصیح فقل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بکم ارض فصیح. اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے اور اللہ کی زمین میں اس کا رزق بہت پھیلا ہوا ہے. تو جو لوگ ذلت کے باوجود کسی مقام پر ٹکے ہوئے ہوں ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ اس زمین کو چھوڑو اور کہیں اور چلے جاؤ جہاں عزت کی روزی تمہیں مل سکتی. فَقُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَىٰ هَوَانٍ اِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَصِيحُ. جب کوئی ایک زمین تم پر تنگ ہو جائے تو اس کو خیر بات کہو، کہیں چلے. تو یہ مضمون جو ہے یہاں آ رہا ہے ہجرت کے ضمن میں. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ. اے میرے وہ بندو